بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کی تعبیر روحانی سلسلے میں اہم چیز ہے۔ آج ہم چند ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب دیکھنے والا یا خواب دیکھنے والے کے خونی رشتہ دار، خصوصاً فیملی اور آل اولاد یا پیرنٹس یا میاں بیوی، ان میں سے کسی نہ کسی کو مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا تدارک، اس مسئلے کا سد باب اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنا اس فیملی کی ضرورت ہے اور ذمہ داری ہے، اور اس کو بہت جلد اور بلکہ جلد از جلد اس مسئلے کے حل کو پا لینا اور اس مسئلے کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، روک تھام کے لیے، کچھ نہ کچھ قابو پانے کے لیے، ہمت حوصلے کے لیے قدم بڑھانا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی فرد یہ دیکھتا ہے کہ دیمک لگ رہی ہے اس کے گھر میں، کسی الماری کو، کسی اور چیز کو، کہیں دیوار پہ چڑھ رہی ہے، کسی جگہ دیوار میں سیلن اس کو خواب میں نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جادو ہے۔ اسی طرح کوئی شخص لومڑی دیکھ رہا ہے خواب میں، تو یہ سمجھ لے کہ اس کے دشمن بہت عیار ہیں، مکار ہیں، چلاک ہیں، فریبی ہیں۔ اس کو انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ نہ تو کسی پر بیجا اعتماد کرے اور نہ اتنا بے اعتمادی کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو جائے اور لوگ اس کو نفسیاتی مسائل کا مریض اور نفسیاتی مشکلات میں گھرا ہوا محسوس کرنے لگیں۔ اسی طرح کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں خواب میں بھیڑیے دیکھ رہا ہوں، تو یہ بھیڑیے بھی دشمن کی طرف اشارہ ہے، یہ بھیڑیے بھی جادوگر دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں دریا میں ڈوب رہا ہوں نہر میں کسی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، یا ویسے دلدل دیکھ رہا ہوں، یا بہت سیاہ گھنے اور نہ نظر آنے والے پرپیچ راستوں اور جنگل میں گھرا ہوا ہوں، تو یہ بھی جادو کا شاخسانہ ہے۔ سفر کر رہا ہوں، کشتی میں ہوں، اور کشتی کو کوئی سرا نہیں مل رہا، کوئی ساحل نہیں مل رہا، اور کشتی کو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، اور طوفان ہے، تو یہ سب بھی جادو کا شاخسانہ ہے اور جادو کی نشانی ہے۔ یہ خواب جادو کی علامت ہے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میرے جوتے گم ہو گئے، تو یہ سفر کی بندش اور سفر پر لگائے گئے جادو کا واضح اشارہ، واضح اعلان اور واضح آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو اپنے سفر میں پیش آنے والی رکاوٹوں اور بندشوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ پاکستان یا ملک کے کسی دوسرے حصے میں تجارت یا امیگریشن کی غرض سے سفر کریں گے تو کامیاب ہو سکیں گے، ورنہ انٹرویوز میں ناکامی، ویزے کی ریجیکشن اور دیگر معاملات کی خرابیاں آپ کو محسوس ہوتی رہیں گی اور درپیش ہوتی رہیں گی۔ ایسے ہی کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میرا کھانا جو میں کھانے لگا ہوں یہ خراب ہو گیا ہے، اس میں سے خواب میں محسوس کرتا ہوں بدبو آ رہی ہے، یا اس کو اللی لگ گئی ہے، تو معلوم ہوا کہ رزق کی بندش ہے۔ اس کو کھولے بغیر آپ کی ملازمت میں کامیابی نہیں ملنے والی، آپ کو کاروبار میں کامیابی نہیں ملنے والی۔ آپ جو آج کل سودا کرنا چاہ رہے ہیں یا جو پلان کر رہے ہیں اور قدم اٹھانا چاہتے ہیں، جو آپ بزنس کی طرف فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنے رزق کی بندش کو ختم کر لیں، ورنہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ مٹی ہو جائے گی، یہ بدبودار ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا ان سب خوابوں کو اور اس طرح کے دیگر خوابوں کو انتہائی اہمیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ حل کرنے کی اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے معاشی سفر میں، اپنے ملازمت کے سفر میں اور اپنے دیگر معاملات میں ہم یہ محسوس کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ ہماری سمت کیا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا ہے خواب میں، تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دشمن پیچھے ہے، جس کی وجہ سے جیسے قتل کرنے کے بعد معاشی نقصان ہوتا ہے، انسان کا عزت کا نقصان ہوتا ہے اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، خطرہ یہ ہے کہ اس دشمن کے کسی بہکاوے، بہلاوے اور پھسلاوے سے اور بھڑکاوا دینے سے ہم کہیں اتنے بڑے نقصان سے دوچار نہ ہو جائیں کہ کہیں قتل نہ ہو جائے، یا قتل نہ ہونے کے علاوہ، قتل سے بچ جانے کے علاوہ اتنا نقصان ہو جائے کہ جو ہمیں
کئی سال یعنی 30 35 40 سال اور لاکھوں کروڑوں کے اعتبار سے پیچھے پھینکنے کا سبب بن جائے۔ اسی طرح یہ جو قتل والی بات ہے، یہ میاں بیوی کی ناچاقی، میاں بیوی کی طلاق اور میاں بیوی کے اعتبار سے گھر کے اور دو خاندانوں کے خراب ہونے یا خون خرابے کی طرف بھی علامت جا رہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس طرح کا لڑائی جھگڑے کا یا قتل کا خواب دیکھیں تو اس میں بھی الرٹ ہو کر اپنے ان تمام معاملات کو اپنے قریبی روحانی والد سے حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم اس سوچ کر پریشان رہیں اور اس پریشانی میں ہم اس گہری کھائی میں جا گریں جو ہمارے لیے کھودی گئی ہے۔ لہٰذا پھونک پھونک کر قدم رکھنا، دھیان توجہ اپنے مستقبل کی طرف رکھنا، تاکہ ہمیں کوئی بھی شخص کسی گہری کھائی میں، کسی تنگی ترشی میں ڈالنے کی کوشش کرے بھی تو ہرگز کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے ساتھ فوری طور سے صدقہ جو دینے کا ہے وہ 1 پاؤ چھوٹا گوشت، مٹن، وہ گوٹ کا ہو، شیپ کا ہو، لیم کا ہو، کوئی بھی ہو، بکرا یعنی چھوٹا گوشت ہونا چاہیے، یہ 1 پاؤ لے کر اینٹی کلاک وائز 7 ٹائم لفافے میں رکھ کے یوں واریں اور پھر 7 دفعہ کلاک وائز واریں۔ اس کو اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اور بیوی ہو تو اپنے شوہر کے اوپر وار کے قریبی کسی ویرانے میں پھینک دیں لفافے میں سے نکال کے، یا اگر نہر ہو، دریا ہو، سمندر ہو وہاں پھینک دیں۔ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں، اور یہ 1 دفعہ لازمی کر لیں تاکہ وقتی جو مسئلہ ہے، وقتی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، اور صبح اٹھ کے فوری طور سے ہم اس کا سلوشن روحانی پراپر لے لیں، تاکہ کوئی بھی دشمن ہمارے خلاف کوئی بھی کوشش، کوئی بھی سازش کرے، اسے ناکامی کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہ ہو سکے۔